ان 5 چیزوں کے بعد کیا یہ دعا مختصر دعا ہے، یہ 3 بار پڑھے، یا عزیز یا حمید یا ذل عرش المجید، لیکن اسی طرح شروع سے لے کر آخر تک ہاتھ ایسے ہی رکھے، ایسے نا دعا کی شکل میں. تو یا عزیز یا حمید یا ذل عرش المجید اصرف عنا شر کل جبار عنید، اس کو 3 بار پڑھنا ہے. آپ جا کر تجربہ کرو کہ پھر اس گھر کے اندر انشاءاللہ نہ سحر اثر کرے گا نہ نظر بد اثر کرے گا. آپ ان چیزوں سے کام کیوں لیتے ہیں؟ پتہ نہیں یہ پیسے کہاں سے آپ کماتے ہیں. بس صبح شام کو ہی پلاننگ بنتی ہے، کل جانا ہے اب پتہ نہیں یہاں ادھمپور، جہاں کیا کہتے ہیں کل جانا ہے جموں، کل جانا ہے سری نگر بڑے ہسپتال میں، وہاں بڑا ڈاکٹر ہے، اس کے پاس اتنے وہ پیشنٹ آتے ہیں، پھر اسے علاج کر لیں گے. در بدر ہو جاتے ہیں. خدا کی قسم میں نے آج تک ڈاکٹروں کے یہاں کسی کو اچھا ہوتا دیکھا ہی نہیں. ہاں اللہ کا فضل کسی کی دعا کی برکت سے ہو گیا ہے، ورنہ آج ڈاکٹر بھی ایسے مجبور ہو گئے. کئی ڈاکٹر ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جا کر کسی مولوی صاحب سے جو ہے کوئی دم وم کرا دو. باقی ہماری سمجھ میں نہیں آتا جو بیماری ہے اور جس کا ہم علاج کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو کیونکہ اکثر بیماریاں جو ہے جو میں نے بتایا، اکثر بیماریاں کس چیز کی ہے؟ یہ مرد بھی کریں عورتیں بھی کریں. تو مدرسہ کا صرف اتنا مت سمجھے آپ. یہ کہتے ہیں نا کبھی کبھی آپ اپنی جگہ تبصرے بھی کرتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں. عام لوگ جیسے ہمارے کشمیر میں ماحول ہے ایسے یہاں بھی ہوگا، کہتے ہیں یہ مولویوں کا کوئی دکان ہے، مولوی کی کوئی کاروبار ہے، ان کو کرنے تو آپ ہم کیا کریں. ہمیں جس وقت ضرورت پڑے گی کوئی بسکٹ یا یہ کیا کوئی قلم ولم یا کوئی کاغذ کا کوئی پرچہ ورچہ 5 پیسے 10 پیسے کا تو ہم جا کر لے آئیں گے. باقی ہمیں اس سے کیا ہے. خدا کی قسم مدرسہ اگر سے فائدہ آپ اٹھانا چاہے، آپ کے گھروں کا مسئلہ بھی حل ہوگا، دنیا کا مسئلہ بھی حل ہوگا، آخرت کا مسئلہ بھی حل ہوگا. لیکن پہلے تو کسی چیز کے ساتھ وہی میں جو شروع میں کہا تھا کہ یہ کسی چیز کے ساتھ کوئی عقیدت تو رکھو. اگر آپ نے یہ سمجھا مولویوں کی دکان ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہم اللہ کے یہاں پھر کل جواب دے دیں گے. اللہ تو جواب بھی دینے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہم بطور دکان اس کو چلاتے ہیں، ہم بطور دین کا ایک محنت کر کے چلاتے ہیں، وہ تو خدا جانتا ہے. میں آپ کو کیا صفائی دے دے گا، یہ کیا صفائی دے دے گا. یہ تو میرا شاگرد ہے، کہاں گیا وہ کیا نام ہے اس کا، وہ حافظ رفیق صاحب، وہ کیا صفائی دے دے گا. خدا کل فیصلہ کر لے گا دکان آپ کی تھی یا ہماری تھی، یہ کیا تھا، یہ تو خدا کے یہاں فیصلہ ہوگا. آپ کو شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا ہے کہ یہ مولوی کی دکان ہے، مان لیا ہماری دکان ہے. آپ خدا کے لیے یہ سوچ لو، مان لیا ہماری دکان ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے دکان کے طور چلا مان لیا، لیکن آپ کو تو مال مل رہا ہے نا پڑوس میں. فرض کرو آپ کے سامنے یہاں کسی نے اچھی دکان ڈالی ہے سستے ریٹ کا، بلکہ کبھی کبھی مفت دینے کی بھی کوئی چیز دینے کی، آپ خوشی اس کو تو اپنا وہ پیسہ کمانا. دکاندار کو تو کس لیے دکان کھول رہا ہے، وہ اپنا کمائی کرنے کے لیے کھول رہا ہے نا. ارے آواز آپ تک پہنچتی ہے، بات سن رہے ہیں آپ سب. تو اس نے دکان کھولی ہے اپنے نفع کے لیے، اپنے دکانداری کے لیے، لیکن آپ کو تو سہولت ہو گئی ہے. جو چیز آپ کو وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کہاں رات ٹھہرے تھے ہم، لاٹھی یا لاٹھی میں، تو لاٹھی میں ٹھہرے تھے. تو آپ کو وہ چیز مل جاتی لاٹھی میں یا چنئی میں، یا ملتی ادھمپور میں، اسی ریٹ سے آپ کو یہاں وہ چیز مل گئی. تو آپ کو خوش ہونا چاہیے نا. باقی وہ دکاندار وہ چلو وہ اپنی دکان ہی چلا رہا ہے، لیکن آپ کو کیا نقصان، آپ کو تو فائدہ پہنچ رہا ہے. باقی یہ ہماری دکان چل رہی ہے یہاں، یہ کیا یہاں یہ اللہ کی دین کی کوئی محنت ہے، یہ کسی کو نہیں بخشتے ہیں. تبلیغ والوں سے یہ کہتے ہیں، ایک صاحب نے مجھے کہا ان کو تو امریکہ سے پیسے آتے ہیں نا. میں نے کہا ہاں وہ تو صحیح ہے، امریکہ سے تو پیسے ان کو آتے ہیں تبلیغ میں جانے کے لیے، میں نے بھی سنا ہے، وہ لگ رہا ہے صحیح لگ رہا ہے. تو کہا تبھی تو یہ جاتے ہیں اس میں. میں نے کہا اسی وجہ سے تو میں آپ کو کہتا ہوں تبلیغ میں جاؤ، تمہیں بھی امریکہ سے پیسے دیں گے. جاؤ نا، تمہیں بھی ملیں گے.
جب ان کو مل رہا ہے تمہیں بلکہ ان کا جو ہے اتنی محنت کرو، ان کا امیر بن جاؤ، تمہیں بہت بڑا جو ہے ڈالر کی گٹھی مل جائے گی، ڈالروں کی گٹھی مل جائے گی۔ یہ کہنے والے پتہ نہیں شیطان کیا کیا کہلا رہا ہے ہم کو۔ تو بہرحال غرض کہنے کا آپ کو یہ ہے کہ سمجھ کر کوئی کام کر لینا۔ یہ دیکھو یہ فیصلے اللہ کے یہاں ہوتے ہیں، یا آپ نے پتہ نہیں آپ نے سوچا بھی تھا یا نہیں سوچا تھا، کسی کے ذہن میں آیا، چلو اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر عطا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو دین اور دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر لاکھوں کروڑوں درجے دے دیے، جس نے پہل کی ہے زمین دے دی ہے اس مدرسے کے لیے۔ آمین۔ کتنا خوش قسمت آدمی ہے وہ، دنیا ہی کے اندر جنت کما گیا ہے، آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھ اربوں خربوں کا اس کو ثواب کا مالک بنا لے گا۔ پتا ہے حدیث کے اندر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے تو باتیں سنائی، کوئی حدیث نہیں سنائی۔ حدیث کے اندر آیا ہے، حدیث کے اندر آیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص مسافر تھا، وہ مسافر جا رہا تھا تو راستے میں اس وقت یہ پیدل جا رہے تھے، گاڑیاں واڑیاں ہوٹل ووٹل تو کہیں نہیں تھے، تو راستے میں جا رہا تھا تو اس نے کسی گھر والے سے درخواست کی، کہا کہ کچھ کھانے کی کوئی چیز۔ اس گھر والے نے ڈھونڈا ادھر ادھر تو کچھ گھر میں بھی نہیں تھا، تو وہاں سے صرف ایک کھجور مل گیا گھر والے کو، ایک کھجور تھا کوئی عرب صحرا کی، تو اس نے وہ کھجور جو ہے اس کو دے دے کہا بھائی ایک ہی کھجور ہے گھر میں، اور تو کچھ ہے ہی نہیں، میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، تو اس نے دے دی۔ خیر اس نے وہ جو ہے وہ کھجور تو کھائی اس نے، اور اس کی گٹھلی جو ہے وہ تو اس کو بھی کھا لیتا، تو کیا کرتا اس کو پھینک دیا۔ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائیں گے تو اسے یہ کہے گا، اس شخص کو جس نے یہ کھجور دے دیا تھا اللہ کے راستے میں، اسے یہ کہے گا کہ ہاں تمہارا صدقہ میری بارگاہ میں قبول ہوا ہے، اور یہ جتنے جنت کے یہ باغ، یہ پھول، یہ نعمتیں، یہ سارے تمہارے اس علاقے کی، اتنا تمہارا صدقہ قبول ہوا، اس کے عوض تمہیں یہ ملنے والا ہے۔ وہ کہے گا یا رب العالمین میں تو مفلس تھا، میں نادار تھا، مجھے تو اپنے کھانے کے تو میں نے صدقہ ہی کہاں کیا تھا، میں نے اللہ تعالیٰ فرماتے تجھے یاد نہیں ہے، وہ جو کھجور ایک تم نے دی تھی وہ اس اخلاص سے دی تھی کہ جس وقت اس نے اس کھجور کو کھایا، وہ گٹھلی کو پھینکا، اخذتہ بیمینی، حدیث کے الفاظ آتے ہیں، میں نے اپنے دائیں ہاتھ میں اس کو لے لیا اور اس کی پرورش کی، ایسی پرورش کی اس کھجور کی گٹھلی کی کہ اس سے کھجور نکلے، پھر اس کی گٹھلیاں نکلی، پھر باغات ہوتے رہے۔ ایک درخت کے جب بیج پڑتے رہتے ہیں نا تو باغات بن جاتے ہیں، تو اتنے باغات بن گئے کہ سارے باغات تمہارے ہیں۔